نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. محترم حاضرین جمعہ، شرک کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں آج آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا. جو قوم شرک کرتی ہے اس کی آخرت تو برباد ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر جنت کو حرام کر دیا. اب رہی بات دنیا میں بھی شرک کرنے والی قوم پر مختلف قسم کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ لایا ہے. قوم بادیہ یعنی عاد و سمود، اگر قرآن ان کا تذکرہ نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول جاتے. اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے مکمل صاف کر دیا. بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جینے کا موقع دیا، لیکن شرک کے باوجود ان کو جینے کا موقع دیا، لیکن ذلت اور رسوائی کے ساتھ. مسلمان بھی بعض وقت ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا صفایا اتنا آسان ہے کیا؟ صفایا ہونا ضروری نہیں ہے. بنی اسرائیل کا صفایا نہیں ہوا، ان کو جینے کا موقع دیا گیا لیکن ذلت اور رسوائی کے ساتھ. یہ بھی ایک عذاب کی حالت ہے. بہرحال جو قوم شرک کرتی ہے اس قوم پر، جو سماج شرک کرے اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی لا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا اور انہی چیزوں سے ڈرانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، دردناک عذاب آنے سے پہلے اپنی قوم کو ڈراؤ. اس مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. نبیوں نے قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور قوموں نے نبیوں کا مذاق بنایا. یہ قرآن اس کا گواہ ہے. یعنی قوم کو ڈرانا، آخرت کا عذاب اور دنیاوی پکڑ سے ڈرانا، یہ بھی نبیوں کا مشن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کا ٹکڑا دیکھ لیتے تو سجدے میں گر جاتے. کیوں؟ یہ عذاب کی شکلیں ہیں، عذاب کے آنے کی علامتیں ہیں. تو یہ نبیوں کی حالتیں تھیں. جو قوم شرک کرتی ہے اس قوم پر 6 میں سے کوئی بھی عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جا کر اپنی قوم کو ڈرا دیجئے کہ اس اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آپ پر اوپر کے جانب سے عذاب کو نازل کرے، یا آپ کے قدموں تلے سے عذاب کو اٹھائے، یا آپ کو مختلف ٹکڑیوں کی شکل میں بانٹ کر ایک دوسرے کا مزہ چکھا دے.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. یہ سختیوں کے دن جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار لاتا ہے تاکہ سمجھدار لوگوں کو نصیحت حاصل ہو سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور صحابہ سے آ کر کہا سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدہ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ فأعطانیہا وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق فأعطانیہا وسألت ربی اللہ یجعل بأسہم بینہم فمنعنیہا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعا کی جس میں سے 2 عطا کر دی گئی، ایک منع کر دی گئی. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مصیبت سے پناہ مانگی وہ ہے قحط. قحط کہتے ہیں ہماری زبان میں قحط سالی یا بھوک مری، اس قسم کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قحط سے پناہ مانگی کیونکہ یہ ایسا عذاب ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گیا. نوح علیہ السلام اپنے قوم میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کو مسلط کر دیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلیوں میں دعوت کا کام کر رہے ہیں. مکے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط کو مسلط کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس سے پناہ مانگی. قحط کی جو حالتیں ہیں وہ بنیادی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا تو برسات رک جاتا ہے جس کی وجہ سے بھوک مری آتی ہے، یا قوم سبا کی طرح برسات اتنا زیادہ ہو جائے، ڈیم پھوٹ جائے یا تباہی مچ جائے، جو غذا کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ضائع ہو جائے، کسی کام کا نہ رہے. اس طریقے سے بھی بھوک مری آتی ہے. اور تیسری جو وجہ ہے بھوک مری کی وہ ہے وبائی بیماری، وائرل ڈیسیز. یہ بھی بھوک مری کی ایک شکل ہے. اس کے بعد بھوک مری آنے والی ہے. یہ معمولی حادثہ نہیں ہے. جن تنگیوں سے امت گزر رہی ہے، بہت مشکل حالات آگے آنے والے ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور یہ جو قحط ہے کس سماج پر آتا ہے، کس سماج پر یہ سب بیماریاں آتی ہیں، کیسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قحط مسلط کرتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج پر جو غیر مسلم سماج ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط بھیجا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے ڈیٹینشن کا معاملہ کیا. ان کو شعب ابی طالب میں ڈھکیل دیا، سماج سے بے دخل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے قحط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر مسلط کیا. یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں رکھا گیا. بغیر کسی وجہ کے ایک صالح نبی کو جیل میں رکھا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر والوں پر قحط کو مسلط کر دیا. اور یہ جو قحط ہے یہ کوئی آخری عذاب نہیں ہے، اصل میں عذاب کی یہ دھمکی ہے. اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ عذاب نہیں ہے، عذاب کی دھمکی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبانا چاہا تو پہلے قحط کو بھیجا. یہ دھمکی تھی. قوموں نے نہیں سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈبو کر ختم کر دیا. اسی طریقے سے قوم فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبونے سے پہلے قحط کو بھیجا. اب اس قحط سے وہ قوم عبرت حاصل نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو ڈبو دیا. اعدائے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر فہرست رہنے والے دشمنوں کی خاتمہ جو جنگ بدر میں ہوا ہے، اس جنگ بدر کے حادثے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں پر قحط بھیجا. گویا یہ قحط اصل میں حقیقت میں عذاب نہیں ہے، عذاب کی دھمکی ہے. اگر یہ قوم اللہ سے شرک جو کر رہی ہے اس سے باز نہ آئے، توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑے بڑے حادثات لانے والا ہے. اس چیز سے وہ قوم غافل ہے. لیکن جو لوگ قرآن و سنت پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں، انہیں یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ حادثات انسانیت پر ہوں گے. جب ظلم اور زیادتی ہوگی شرک کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اپنی کارروائی کرتا ہے. دوسرا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آ سکتا ہے وہ ہے ڈبوئے جانے والا عذاب. شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا. شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو ڈبو دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پناہ مانگیے. وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، اے اللہ میری امت کو ڈبو کر ختم نہ کرنا.
डुबोए जाने वाला अजाब कोई ज़रूरी नहीं कि समंदर या नदी के किनारे रहे। अल्लाह तबारक व तआला नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में सबको समझा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को डुबोना है तो किसी भी हाल में डुबो सकता है। 12 साल पहले राजस्थान के रेगिस्तान में सैलाब आया। 18 महीने पहले रमज़ान के महीने से पहले, इस रमज़ान ने इससे पहले के रमज़ान में केरला के इलाके में, वो भी पहाड़ी इलाके में सैलाब आया। कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हमारे एक डॉक्टर रहते हैं, उनसे मैंने मशवरा किया, भाई आपका घर तो बहुत ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके में है, केरला में, आप तो महफूज होंगे। तो उन्होंने कहा कि बारिश जिस नौयत से हुई है उससे कोई इलाका महफूज नहीं हो सकता। एक आधे घंटे की बारिश होती, 6 फीट पानी खड़ा हो जाता, फिर आधे घंटे का वक्फा, फिर आधे घंटे की बारिश होती, फिर 6 फीट पानी खड़ा हो जाता, फिर आधे घंटे का वक्फा, फिर आधे घंटे की बारिश होती, फिर 6 फीट पानी खड़ा हो जाता, फिर आधे घंटे का वक्फा। सुबह से शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। कोई इलाका, इस इलाके में भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कोई इलाका महफूज नहीं रह सकता। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को पकड़ना चाहे तो कैसे भी पकड़ लेता है। 1.5 महीने तक पटना के एक कॉलोनी में पानी बाहर नहीं निकला बारिश का, 1.5 महीने तक। मैंने तहकीक की वहाँ कैसे किस्म के लोग रहते हैं, ऐवान में पहंचे हुए लोग हैं, हुक्मरान तबके के लोग हैं। पटना के उस इलाके में जिस कॉलोनी में पानी बंद हो गया था, 1.5 महीने तक अपने इलाके का पानी बाहर नहीं निकला, लाख कोशिशें कर लिए। क्या मतलब है इसका? इनके घर का टॉयलेट उनके घर में जाएगा, इनको ना सोने की जगह, ना रहने की जगह, ना खाने की जगह, बेसहारा इंसान रोज रोडों पे आ जाएंगे। किस मुसीबत में ये कौम आ सकती है? शिर्क की वजह से एक दाई को उसका एहसास होना चाहिए। तीसरा अजाब जिसकी धमकी अल्लाह तबारक व तआला ने दी कि हम इनको मुख्तलिफ टुकड़ियों की शक्ल में बांट कर मज़ा चखाएंगे। और ये जो लड़ाई होती है उसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। अक्ल नहीं इस कौम को, इसलिए इनके दरमियान ज़बरदस्त झगड़े हैं। बज़ाहिर ये लोग मिले हुए महसूस कर रहे हैं आप लोग, हालांकि इनके दिल बिल्कुल इस तरीके से बिखरे हैं जैसे चावल के दाने बिखर जाते हैं। उसकी वजह क्या? शिर्क है। ज़ाहिर बात है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, दुनिया का ताकतवर इंसान बनने का ख्वाब देखता है, लेकिन अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने जाके सर झुकाता है तो इसके अक्ल पे पर्दा पड़ गया है। जो कौम बुत परस्ती करती है उनको अक्ल नहीं होती है, और जब अक्ल ना हो तो इनके दरमियान झगड़े होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी और कहा, सअलतु रब्बी अल्ला यजअल बअसहुम बैनहुम, कि अल्लाह मेरी उम्मत में झगड़े ना हो। ज़ाहिर बात है, नबी की दुआ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, क़यामत तक की आबादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। वो तो हमारा दिल इतना छोटा हो गया ना कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो मिल्लत इस्लामिया के लिए भी दुआ नहीं करते। पहले लोग अपने ख़ानदानों के लिए दुआ करते थे, गांव मोहल्ले वालों के लिए दुआ करते थे। आज हम इतने बखील हो गए हैं कि दुआ के लिए हाथ भी नहीं उठाते, और उठाते भी हैं तो अपने लिए भी दुआ नहीं करते। क्या पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी कि इनके दरमियान झगड़े ना हो, ये दुआ सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, रहती दुनिया तक की आबादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उन सब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको रद्द कर दिया। ये ज़ात पात के झगड़े, ये ऊंच नीच के झगड़े, ये छूत अछूत, ये दलित ब्राह्मण के झगड़े, ये क्या है? इस समाज पर शिर्क की वजह से आया हुआ अल्लाह का अजाब है। अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले से इस कौम पर अल्लाह की अजाब की कार्रवाई है, और मुसलमान बहुत समझदार किस्म के लोग जो है इस झगड़े का सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औस और खजरज का झगड़ा सामने आया था। औस और खजरज का झगड़ा ऐसा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इसमें दिलचस्पी लेते तो कुफ़ार मक्के के दांत जो है खट्टे कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि झगड़े से अच्छा हल मेरे पास मौजूद है। उन लोगों ने पूछा कि झगड़े से अच्छा हल है तो वो क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप एक अल्लाह पर ईमान लाओ। क्योंकि झगड़े कहाँ से आते हैं? हर घर का बुत अलग, हर गली का बुत अलग, हर मोहल्ले का बुत अलग, हर गांव का बुत अलग, हर एक का त्यौहार अलग, हर एक की ईद के दिन अलग, हर एक का तौर तरीक़ा अलग, और एक का रहन सहन का तरीक़ा अलग। सारे इख्तिलाफात उन बुतों पर कायम है।
سارے اختلافات ان بتوں پر قائم ہیں، تو جھگڑے اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نباز تھے سماج کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک اللہ کو مان لو تو اوس بھی مسلمان ہو جائے گا اور خزرج بھی مسلمان ہو جائے گا اور کفار مکہ بھی مسلمان ہو جائیں گے، تو سب ایک لڑی میں جو ہے بہتے چلے جائیں گے۔ یہ تھی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھا عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے وہ ہے اقتصادیات کی کمی، مالیات کی کمی۔ آپ کی جی ڈی پی کے گرنے کا حادثہ شرک سے جڑا ہوا ہے، لوگ اس کو سیاست سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو لوگ اللہ کے دین سے منہ موڑ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی جی ڈی پی گر گئی، مال کا جو معاملہ تھا اٹک گیا، پھنس گئی وہ قوم، تو اپنے بتوں سے معافی مانگنے لگے، جا کر اپنے بتوں سے معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں نوح پیدا ہو گیا ہے، اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اپنے بتوں سے معافی مانگے تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں رب سے معافی مانگنی ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ تمہاری جی ڈی پی کھڑنی ہے تو تمہیں جو ہے اللہ سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ پارٹیاں بدلنے سے مسئلے کے حل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب ہے جی ڈی پی کا؟ کیا مطلب ہے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر کسی کا ٹرن اوور، بس مختصر سمجھانے کے لیے دو مثال دیتا ہوں، اگر کسی کا ٹرن اوور مہینے میں 1 لاکھ کا ہے تو وہ 25% لاس میں جائے گا، رکے گا نہیں، 25% لاس میں جائے گا، نقصان میں جائے گا۔ اس کو بولتے ہیں جی ڈی پی کا گرنا۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کے پاس 4 آدمی کام کر رہے ہیں، دوسری مثال، اگر کسی کے پاس 4 آدمی کام کر رہے ہیں تو اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 25% اسٹاف کو اپنی کمپنیوں سے نکالے، تب جا کے وہ جی ڈی پی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یعنی جب نکالا جائے گا تو نوجوانوں کو نہیں نکالا جائے گا، جو اچھے خاصے کما رہے تھے، پرانے اسٹاف تھے، ان کو ہی نکالا جائے گا، کیونکہ وہ لگتا ہے کہ کم سیلری میں ڈبل کام لیا جا سکتا ہے، نوجوان سے بوڑھے سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، ان کو ہی نکالا جائے گا۔ جب نکالا جائے گا تو اپنے گھر اور خاندان کے حالات کیا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معمولی مسائل سے ہمارا ملک نہیں جائے گزر رہا ہے، بہت بڑی مصیبت میں ہے اور اس کی وجہ شرک ہے، پارٹیاں نہیں ہیں، پالیسی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی اچھی پالیسی بنائیں گے یہ ختم ہوگا، کیونکہ یہ قوم شرک کی تبلیغ کے لیے کھڑی ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شرک کی تبلیغ کو اپنے ملک کا جو ہے امتیاز بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ میں یہ قوم آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان دعوت کا کام کرتا رہے، خواب دیکھنے سے نہیں ہوگا، اپنا کام کرتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اتنی جی ڈی پی گرے گی کہ یہ لوگ جو سی اے اے یا آر آئی سی کے لیے بجٹ رکھے ہیں سب خالی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، دیش حکومت سنبھالنے کے لیے سب خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ 5واں عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے، 5واں عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے کہ ان کی نسلیں رک جائیں گی، ان کے گھروں میں لڑکے پیدا ہونے کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ میں غیر مسلم عورت کو سنا رہا تھا تو سر پیٹنے لگی، کیا بات کر رہے ہیں، شرک کا اتنا نقصان ان کو معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خاندان چلتے ہیں لڑکوں سے اور لڑکوں کا سلسلہ رک جائے گا۔ کس مصیبت میں ہے یہ قوم؟ ایک دائی قوم کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ قیامت کی نشانی میں ہے کہ ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں آ جائیں گی، 50 عورتیں، اللہ اکبر۔ کس مصیبت میں رہے گی یہ قوم؟ اگر کسی کے گھر میں کمانے والا 1 ہو اور کھانے والے 10 ہو جائے تو آدمی حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک مرد ہو جائے گا۔ یہ مصیبت اس سماج پر شرک کی وجہ سے آنے والی ہے، قیامت کی نشانی میں بھی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کو دائی سمجھ کر جو ہے ہمدردی سے کرنا چاہیے کام دعوت کا۔ 6واں عذاب جو شرک کرنے والے سماج پر آتا ہے کہ ان کی عورتیں بے حیا ہو جائیں گی۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کر شیطان کی عبادت کرے گا تو شیطان ان کو بے حیائی کا راستہ دکھائے گا۔ بڑی ذات اور اونچے طبقے والے اور عزت و شرافت والی عورتیں بن ٹھن کر گلیوں میں نکلیں گی تو ان کو دوسرے لوگ سیٹی ماریں گے۔ کیا عزت، کیا نام نمود، کیا رتبہ سب ملیا میٹ ہونے والا ہے۔ یہ شرک کی وجہ سے اس قوم پر آنے والے عذابات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دائی قوم کو اپنی ذمہ داری کی توفیق نصیب فرمائے۔
اس قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے، اس سے پہلے کہ اس قوم پر اللہ عذاب کی کارروائی کرے، داعی کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو سنبھالے، اپنے اطراف میں رہنے والے سماج کو سنبھالے۔ اگر نہیں سنبھالیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر نہیں سنبھالیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم سماج کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی میں سوار کے برابر ہے۔ اوپر کے حصے میں مسلمان آ گئے، نیچے کے حصے میں غیر مسلم آ گئے۔ نیچے والے اگر کشتی کو سوراخ کریں گے تو نقصان صرف نیچے والوں کو نہیں ہوگا، نقصان صرف نیچے والوں کو نہیں ہوگا، دونوں کو برابر کا ہوگا۔ جب ان کی عورتیں بے حیا ہوں گی تو ہماری بچیاں بھی ساتھ پردے میں رہنے کے باوجود ٹک ٹاک جیسے ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے ڈانس کریں گی، کیونکہ جس سماج میں ہم ہیں اس سماج کا نقصان ہم پر اور ہمارے سماج پر ہوگا۔ اگر دعوت کا کام نہیں کریں گے، اس سماج کو برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کرے گا، یعنی قحط جیسی وبائی بیماریوں کو بھیجے گا تو مسلمان محفوظ رہیں گے؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حادثات جو کثرت اموات کا ہے اس میں مسلمان زیادہ ملوث ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود ستن، 6 باتوں کو یاد رکھو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پس منظر میں سمجھا جاتا ہے۔ مکے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، مدینے میں جب باتیں ہوتی ہیں اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جب باتیں ہوتی ہیں اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، یہودیوں سے متعلق جب باتیں ہوتی ہیں اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جنگ تبوک اسی پس منظر میں دیکھا جائے تو جنگ تبوک اصل میں سپر پاور جو قیصر روم ہے اس سے ٹکراؤ کے زمانے کی بات ہے، اس سے ٹکراؤ کے زمانے کی بات ہے۔ سپر پاور سے ٹکرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، اس وقت جو بھی باتیں بولیں گے وہ انٹرنیشنل ایشو ہو جائے گا، یعنی کیونکہ سپر پاور سے ٹکرانے کے وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا ایفیکٹ پورے انٹرنیشنل لیول میں اس کا ہوتا ہے۔ جنگ تبوک اسی ایک پس منظر کا حادثہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں، ٹکرا کر واپس میں آتے وقت کہتے ہیں اعدوا ستن، 6 باتوں کو یاد رکھو، 6 باتوں کو یاد رکھو۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موتی سب سے پہلا جو واقعہ ہے وہ میری وفات کا ہے، یعنی نبی کا انتقال کر جانا ظاہر بات ہے پوری دنیا کے لیے ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا پر حادثہ ہے۔ اسی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح بیت المقدس، بیت المقدس کی فتح انٹرنیشنل ایشو ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے۔ جو قوم بھی مسجد اقصی پر قبضہ کرے گی، جو بھی بیت المقدس پر فتح حاصل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج پر رکھے گا۔ یہ ہسٹری بتاتی ہے جو قوم بھی، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، جو قوم بھی مسجد اقصی پر اور بیت المقدس پر فتح پاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب قوم بنا دیتا ہے۔ اسی لیے سب جھگڑے ہیں، مسلمانوں کو نہیں معلوم کیا لگا ہے مسجد اقصی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا لگا ہے بیت المقدس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جو قوم بھی اس پر قابض ہوتی ہے خود بخود دنیا اس کو سپر پاور ماننے لگتی ہے، بظاہر نہ مانے تو معنوی طور سے ماننے لگتی ہے۔ جب عیسائی دنیا اس پر قابض کی تھی تو پوری دنیا جو ہے عیسائیت کو جو ہے عیسائی قوم کو جو ہے بڑی طاقت ماننے لگی۔ جب مسلمان اس پر قابض ہوئے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کی تو جو ہے توتی بولی جاتی تھی۔ اب یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری دنیا میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ اس کا سائنس ہے، بیت المقدس کا سائنس یہ ہے، جو قوم اس پر قبضہ کرتی ہے انٹرنیشنل طور پر اس کو شہرت ملتی ہے، اس کے بڑے بننے کو پوری دنیا مان لیتی ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ پر جو قوم قابض ہوتی تھی پورے عرب کے لوگ مانتے تھے کہ یہ حق پر ہیں، یہی کچھ معاملہ بیت المقدس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے بہت بڑی بڑی طاقتیں لکھ کر دے رہے ہیں کہ تم رکھ لو، دوسرے طریقے سے تیسرے طریقے سے لکھ کر دے رہے ہیں۔ اس کو چھپانے کے لیے کورونا کی ہوا کو بھی کھڑا کر دیے ہیں، لوگ بھول جا رہے ہیں اور حقیقت کچھ دوسرا چل رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 6 چیزوں کو یاد رکھو۔ اس میں سے چوتھی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مواتان یأخذ فیکم کقعاص الغنم، قعاص الغنم کی طرح تم میں موت کے حادثات ہوں گے۔ قعاص الغنم کیا ہے؟ کقعاص الغنم، قعاص الغنم کیا ہے؟ بکریوں میں ایک بیماری آتی تھی جس سے بکریاں چھینکتے تھے اور چھینک کے ذریعے سے بکریاں مر جاتی تھی۔
چھینکوں کے ذریعے سے بکریاں جو ہے گروپ جو ہے مر جاتی تھی. اس طریقے سے انسانیت پر یہ حادثات ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں جو خاص بات یہ ہے موتان یاخذ فیکم، تم میں یہ حادثات زیادہ ہوں گے. غیر مسلم کم مریں گے، اس میں مسلمان زیادہ مریں گے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. ظاہر بات ہے جس کشتی میں ہم سوار ہیں وہاں کوئی وبائی بیماری آئے گی تو اس میں مسلمان زیادہ مارے جائیں گے، کیونکہ مسلم کلچر مل جل کر رہنے کا کلچر ہے، الگ رہنے کا نہیں ہے، دور رہ کر بات کرنے کا کلچر نہیں ہے. اس کو کتنا بھی ڈھکیلا جائے وہ مل کر ہی رہے گا، ہاتھ ملے گا ضرور، گلے ملے گا ضرور، ایک صف میں کھڑ کر نماز پڑھے گا ضرور. آپ کتنا اس کو دھکے دے کے ہٹائیں گے؟ اس کا سماج ہی مل جل کر رہنا ہے. جب وبائی بیماری آئے گی تو مل جل کر رہنے والے سماج پر زیادہ نقصان ہوگا. اس لیے یاد رکھیے، آپ کو اپنا احتیاط کرتے ہوئے اللہ پر یقین رکھیے کہ موت اور حیات اللہ کی طرف سے ہے. اگر موت ہو جاتی ہے آپ کے احتیاط کے باوجود تو آپ کے لیے شہادت کی جو ہے وعدہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کا رتبہ رکھا ہے، یہ بات الگ ہے. باقی جب کسی سماج پر ہم ہیں وہاں شرک پنپ رہی ہے اور اس پر اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور مسلمان خاموش ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو چھوڑنے والا نہیں ہے، مسلمان کو چھوڑنے والا نہیں ہے. ظاہر بات ہے جب اللہ عذاب کی کارروائی کرے گا تو وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا، وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو ڈبونے سے محفوظ فرما، اگر غیر مسلموں کو ڈبویا جا رہا ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. غیر مسلم سماج میں ذات پات کے جھگڑے ہیں تو مسلمان اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے، مسلمان اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. ان کے جھگڑے کا نقصان ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آج نہیں تو کل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ذات پات کے جھگڑے دیکھنے میں ان کے جھگڑے ہیں لیکن اس کا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. اگر میں اس پر تفصیل پر جاؤں تو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ سیاسی موضوع ہو گیا، یہ سماجی موضوع ہے، سیاسی موضوع نہیں ہے. ایک حقیقت ہے، مذہب کے نام پر ذات پات کو تھوپا جا رہا ہے، ذات پات کے نظام کو تھوپا جا رہا ہے. ہماری جو تعلیمی ڈھانچہ ہے، ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس پر زبردستی نلندہ کے سلیبس کو تھوپا جا رہا ہے. جو ذات پات کے نظام کو چاہتا ہے اس نظامی تعلیم کو پورے دیش میں تھوپا جا رہا ہے. اس کا رد عمل ظاہر بات ہے وہ لوگ کرے یا نہ کرے نقصان تو مسلمانوں کو ہوگا ہی، کیونکہ 5 سال کے بعد یعنی گریڈ 5 تک ہی آپ کو لوکل ریجنل لینگویج پڑھانے کا حق دیا جائے گا. اس کے بعد نہ آپ کنڑا پڑھا سکتے ہیں، نہ تمل پڑھا سکتے ہیں، نہ اردو پڑھا سکتے ہیں. آپ اپنے ریجنل لینگویج کو آپ 5 سال کے بعد نہیں پڑھا سکتے. 15 اسٹینڈرڈ کے بعد آپ کو 6 اسٹینڈرڈ سے سنسکرت کو لینا پڑے گا. اس سلیبس کو لاگو کیا گیا ہے، وہ بھی اس کورونا کے پیریڈ میں ہی سب لاگو کیا جا رہا ہے، سب ہو رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو اس سے مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان تو اپنے سماج کو بچانے کے لیے مدرسے قائم کر دیے ہیں، وہ کسی دوسرے قوم کے بھیک میں نہیں جیتی. اگر بچے ہمارے بگڑنے کے چانسز ہیں تو ہمارے مسجدوں میں مکتب کا نظام اسٹرانگ ہو جائے گا. ہمارے مسجدوں میں جیسے قرآن کی تعلیم ہوگی ویسے ہمارے بچوں کو ہم ٹیوشن پڑھا دیں گے ہمارے مسجدوں میں. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے سماج کو بچا لے سکتے ہیں. لیکن غیر مسلم سماج جو SC ST کے لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے، بہت بڑا ظلم ہونے والا ہے. یا تو وہ ورن آشرم کے فلسفے کو مانے یا تعلیم کے ڈھانچے کو چھوڑے اور دوبارہ فقیر ہو جائے اور تعلیم سے بیکار جو ہے جاہل قوم زندگی گزارے. اس طرف یہ ملک جا رہا ہے. یہ مسلمانوں کو سمجھ میں آتا ہے، غیر مسلم سماج کو سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر بات ہے اس کا نقصان مسلمانوں کو بھی ہوگا. ظاہر بات ہے جس کشتی میں سوار ہے اس کشتی میں سوراخ ہو تو اس کا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا. اب سب کے پاس تو ہے نہیں کہ پرائیویٹ اسکول کو بھیجیں، گورنمنٹ اسکول کو بھیجیں گے ہی. گورنمنٹ تو وہی سلیبس چلایا جائے گا جس میں 12th کے بچوں کو کلچرل پروگرام کے نام سے ڈانس کروایا جائے گا اور ہماری بچیوں کو گنیش کے سامنے ناچنے پر مجبور کیا جائے گا. اگر ہمارے بچوں کو ناچنے نہیں دیا جائے گا تو تعلیم سے نکال دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو گھر میں بیٹھیے، جا کے جاہل بن کر زندگی گزاریے. یہ سب ہونے والا ہے. ظاہر بات ہے جس کشتی میں ہم سوار ہیں اس کشتی کو سوراخ ہو چکا ہے. اس کا نقصان صرف ان کو نہیں ہوگا، ساتھ میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی ہوگا. اگر دعوت کی ذمہ داری کو مسلمان نہیں سمجھے گا تو خود تباہ ہو جائے گا. یاد رکھیے، نہ اپنے بچوں کو بچا سکے گا اور اپنے سماج کو کی شناخت کو باقی رکھ سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والوں کو ایمانی حمیت نصیب فرمائے، اسلام کی سرخروئی کا جذبہ نصیب فرمائے، سماج میں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. اٹھے ہوئے جو حالات ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مقابلہ کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے، دعوت و تبلیغ کا جذبہ نصیب فرمائے، انسانیت کی ہمدردی کے خاطر غیر مسلموں کو دوزخ سے
بچانے کی خاطر اللہ کے دین کو پہنچانے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے جو لوگ اولو العزم تھے، جو لوگ اپنے راستے میں اللہ کے راستے میں استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ایسے لوگوں کا راستہ نصیب فرمائے، سچا دل نصیب فرمائے، سیدھا دل نصیب فرمائے، سچی زبان نصیب فرمائے، دل جو ہے صاف نصیب فرمائے، اور جب تک زندگی رہے اسلام پر باقی رکھے، وفات ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہو، حسن عبادت میں حسن نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارا خیر دنیا میں رکھا ہے، خیر ختم نہیں ہوا ہے، بہت سارا خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اس خیر کا حصہ ہمیں بھی بنائے۔ بہت سارے شر و فساد اور فتنے دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ان گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں یاد ہے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو تجھے معلوم ہے۔ ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، لیکن تجھے معلوم ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، اللہ ہمارے ہر اس گناہ کو بھی معاف فرما جو تجھے معلوم ہے۔ تو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، ہمارے حالتوں پر رحم فرما۔ جو لوگ بیمار ہو کر انتقال کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وبائی بیماری سے ہر انسان کو محفوظ فرما، ہر ایک اس حالات میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے سب کو محفوظ فرما، یہ بیماری جلد از جلد دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو ملک کی جو اکانومی گر رہی ہے اس کو سنبھال دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کریں گے، ہمارے اس وعدے کو تو نے قبول کیا تھا، ہمارے اس وعدے کو تو نے قبول کیا تھا۔ NRIC آ رہا تھا، ہم لوگوں نے اللہ تجھ سے دعا کیا تھا کہ اللہ مصیبت کو ٹال دے، اس مصیبت کو ٹال دے، ہم نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کورونا کے ذریعے سے ہٹا دیا ہے، مسلمانوں کو دوبارہ موقع دے دیا کہ آپ دعوت کا کام کرو۔ یاد رکھیے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کورونا جائے گا تو CAA دوبارہ آئے گا، کورونا جائے گا تو دوبارہ وہ آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیٹیشن ڈالے ہیں وہ لوگ اور سینٹرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کیوں CAA نہیں لا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ دونوں یہاں یوں سمجھے کہ مسلمان ایسی جگہ کھڑے ہیں، ادھر گرا تو بھی پریشانی، ادھر گرا تو بھی پریشانی، کورونا رہا تو پریشانی، گیا تو پریشانی۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشکل دور سے مسلمانوں کو گزار رہا ہے، اس وقت میں مسلمانوں کو تہیہ کرنا چاہیے کہ باقیہ زندگی میں ہم دعوت کا کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں مصیبت کو ٹال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدق دل سے اسلام کی سرخروئی کے لیے اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔